جمعہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے، آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کے نشان 9 ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت خطاب فرماتا ہے اور اللہ رب العزت کے مخاطب اہل ایمان ہیں۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو چلو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور ہر طرح کی خرید و فروخت، ہر طرح کی تجارت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ تو اس آیت مقدسہ میں سورہ جمعہ کی آیت ہے، اور جمعہ، یوم جمعہ، روز جمعہ اہل ایمان کے لیے عظیم ترین دنوں میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سید الایام ہے۔ جمعے کی فضیلت، نماز جمعے کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے ایک نشست ہم پچھلی نشست میں کچھ گفتگو کر چکے، اس حوالے سے ہم بہت کچھ بیان کر چکے۔ نیت فقط یہ ہے، لالچ صرف یہ ہے کہ ہم جس طرح سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ غفلت کی زندگی ہماری ختم ہو جائے، اور صحیح معنوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزاریں۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے وہ ہم رک جائیں، اور اسی انداز میں جمعۃ المبارک کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ اگر وہ فضیلت ہمیں معلوم ہے تو مزید یاد دہانی ہو جائے، اور اگر ہم وہ فضیلت بھولے ہوئے ہیں یا ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ جو زندہ رہے وہ حق جان کے زندہ رہے، اور جب موت آئے تو حق کے ساتھ موت آئے۔ عام دنوں میں جب جس طرح سے دیگر اعمال میں، دیگر عبادات میں ہماری سستی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری کاہلی ہے، ہم تساہل پسندی کا شکار ہیں، اسی طرح جمعہ کے دن میں جن اعمال کے کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے جو حکم دیا جمعے کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اور جمعے کے دن کی اہمیت کو اہل ایمان کے دلوں میں اجاگر کرتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جس طرح سے دیگر اعمال کو، دیگر اللہ کے احکام کو ہم پیچھے ڈال رہے ہیں، پس پشت ڈال رہے ہیں، ویسے ہی جمعے کے دن کے اعمال بھی اب ہم بھولے چلے جا رہے ہیں۔ جمعے کے دن کی اہمیت اب ہمارے ہاں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ انشاءاللہ ہمیں اگر موقع ملا، اگر یاد رہا تو آخر میں بتائیں گے کہ قرون اولیٰ میں جمعے کے دن کا اہتمام کیسے کیا جاتا تھا۔ بس اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جمعے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کے نام پر قرآن مجید میں پوری ایک سورت اتاری، سورہ جمعہ، اور اسی سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو چلو اللہ کے ذکر کی طرف۔ سعی، یسعی کا مطلب چلنا بھی ہوتا ہے، جلدی کرنا بھی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام کام سمیٹتے ہوئے جلدی جلدی اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ذکر اللہ سے کئی مراد لیے گئے، اس سے مراد نماز جمعہ بھی ہے، اس سے مراد خطبہ جمعہ بھی ہے، اس سے مراد بیان جمعہ بھی ہے، اور اس سے تمام وہ کام مراد ہیں جو جمعے کے دن ہم نماز کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، خطبہ سننا، ذکر و اذکار کرنا، وہ سب مراد ہے اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا جب اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، یعنی نماز کی طرف چلو، خطبہ کی طرف چلو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، انسان کے ذہن میں بات آئے کہ تجارت اگر چھوڑ دیں اتنے وقت کے لیے، چند ایک گھنٹے کے لیے اگر ہم خرید و فروخت چھوڑ دیں تو ہمارا نقصان ہوگا، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور اسی سورہ جمعے کے آخر میں اسی نقصان کے شک کو دور کرنے کے اللہ نے فرمایا کہ
اللہ رب العزت کے پاس جو ہے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اللہ کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی مشغولیات اور ہر طرح کی تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تم اللہ کے کام کیے چلے جاؤ، اللہ اپنا وعدہ پورا کیے چلے جائے گا۔ تو اس آیت مقدسہ میں بہت کچھ ہم بیان کر چکے، چند باتیں ہیں جو پچھلی نشستوں میں ہم نے سرسری انداز میں کی۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کا تعلق احکام جمعہ سے ہے تو اس کو مزید اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ایک ذہن میں آتی ہے کہ جب آیت تلاوت کی جائے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذکر سے کیا مراد ہے یہ ہم سمجھ گئے، ذکر سے مراد نماز ہے، خطبہ ہے، اور اس دوران جو اعمال ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جمعے کے دن دو اذان ہوتی ہے، ایک اذان ہوتی ہے جب جمعے کا خطبہ پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، بہت پہلے جو اذان ہوتی ہے، ایک اذان وہ ہے جو زوال کے بعد ہوتی ہے، اور دوسری اذان وہ ہے جو خطبہ سے بالکل پہلے اذان ہوتی ہے۔ تو یہ دو اذان ہوتی ہے جمعے کے دن۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو سب کچھ چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف چلو۔ تو اب اس اذان سے کون سی اذان مراد ہوگی؟ پہلی اذان جو بہت پہلے ہوتی ہے، جو زوال کے فوراً بعد ہوتی ہے، یا وہ اذان مراد ہے جو خطبے سے تھوڑی دیر پہلے مؤذن اذان دیتا ہے، وہ اذان مراد ہے؟ اس میں اختلاف موجود ہے۔ احناف کے نزدیک، علماء احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک دو رائے کسی کی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد پہلی اذان ہے جو زوال کے بعد ہوتی ہے، اس سے مراد پہلی اذان ہے۔ اب اس کو کس نے بیان کیا؟ تمام فقہاء کرام نے بیان کیا ہے۔ ملا جیون رحمہ اللہ کی کتاب ہے تفسیرات احمدیہ۔ قرآن مجید میں جو آیات احکام ہیں نا وہ 500 ہیں، آیات احکام جس سے احکام نکلتے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت سے الگ الگ احکام نکلتے ہیں، لیکن خاص وہ آیات جو جن سے زندگی کے احکام، حلال اور حرام، جائز و ناجائز کے احکام نکلتے ہیں، وہ آیات 500 ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے مفسرین نے مختلف قرآن مجید کی آیات کی پوری قرآن مجید کی آیات کی تشریح بیان کی، تفسیر بیان کی، الف لام سے لے کے والناس تک پوری تفسیر بیان کی اور بڑی بڑی تفاسیر بیان کی گئی، ویسے ہمارے علماء نے آیات احکام کی بھی تفسیر بیان کی۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پھر امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ، امام صابونی رحمہ اللہ، یہ وہ تمام ائمہ ہیں جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی بلکہ آیات الاحکام کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو ان کی کتاب ہے علامہ امام صابونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب روائع البیان فی احکام القرآن، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیرات احمدیہ، اور امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ کی کتاب ہے احکام القرآن۔ اس کے بعد تفسیر کی کتابوں میں آ جائیں تو امام مظہری کی کتاب ہے پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر مظہری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی مفسرین ہیں، یعنی کہ اس میں چونکہ اختلاف موجود نہیں ہے اس لیے ہر ایک نے لکھا۔ فرمایا النداء هو المراد بالنداء النداء الاول، یہاں اذان سے جو مراد ہے وہ پہلی اذان ہے۔ الذي ثبت بالاجماع الامہ، الذي ثبت باجماع الامہ، اور یہی اجماع امت سے ثابت ہے۔ لا النداء الثانی الذي يتصل بقراءة الخطبہ، اس سے مراد دوسری اذان نہیں ہے جو خطبہ کے بالکل قریب ہوتی ہے، اس سے مراد پہلی اذان ہے، یہ فرماتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ تمام مفسرین نے، تمام علماء کرام نے بیان کیا۔ یعنی اس میں دو رائے نہیں ہے احناف کے نزدیک کہ اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ تو اس اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ علماء کرام نے فرمایا، فقہاء کرام نے فرمایا کہ المراد بالنداء النداء الاول، یہاں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، الذی ثبت باجماع الامہ، اور یہی اجماع امت سے ثابت ہے۔ لا النداء الثانی الذی یتصل بقراءۃ الخطبہ،
اس سے مراد دوسری اذان نہیں ہے جو بالکل خطبے کے قریب قریب اذان دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ فَالسَّعْيُ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَتَرْكُ الْبَيْعِ يَجِبَانِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَصَحُّ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ كَمَا قَالَ۔ فرمایا یعنی کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے اس اذان کے وقت نماز کے لیے جلدی کرنا اور خرید و فروخت چھوڑ دینا ہر ایک کے لیے واجب ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یعنی کہ اب ذہن میں وہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس سے مراد دوسری اذان ہے یا پہلی اذان ہے، اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا اگر اس سے مراد دوسری اذان لیں تو پھر لوگوں کے لیے گھاٹے کا سبب ہوگا، اس لیے کہ اگر دوسری اذان اس سے مراد لیں گے تو پھر لوگ بیان کب سنیں گے، خطبہ کب سنیں گے، اور جب خطبہ نہیں سنیں گے تو پھر ان کی اصلاح کیسی ہوگی؟ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو انسان خرید و فروخت چھوڑ دے اور مسجد کی طرف جلدی کرے، تاکہ جو اصلاحی گفتگو انہیں بتائی جائے حسن معاشرت کے بارے میں، حسن اعمال کے بارے میں، ان کے اعمال کی اصلاح کے لیے جو گفتگو کی جائے وہ سننے والے ہو جائیں، سمجھنے والے ہو جائیں۔ جب سنیں گے تبھی سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے تبھی عمل کریں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی پہلی اذان ہو، اب یہاں پہ ہم پہلی اذان چونکہ ثابت ہو گئی لہذا پہلی اذان کا لفظ استعمال کریں گے۔ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور تجارت چھوڑ دو۔ وذروا البیع، بیع کا مطلب ہوتا تجارت، تجارت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ رزق کمانے کا فقط ایک ہی تو ذریعہ نہیں ہے تجارت، روزی کمانے کے کئی ذرائع ہیں، ایک تو ہے تجارت، ایک ہے صنعت، ایک ہے مزدوری، ایک ہے زراعت، سارے کام ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ جو تاجر ہے، خرید و فروخت کرنے والا ہے، اس کے لیے تو قرآن مجید میں حکم ہے، لہذا جو خرید و فروخت کرنے والا ہے وہ جب پہلی اذان ہو وہ اپنی دکان بند کر لے گا۔ کوئی خریدنے والا ہے تو خریدنے سے رک جائے گا اور کہے گا اللہ نے فرمایا خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب خرید و فروخت کرنا پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، کچھ خریدنا بھی حرام ہے، کچھ بیچنا بھی حرام ہے، اور اگر وہ یہ عمل نہیں کرے گا سخت گناہ گار ہوگا، لہذا یہ عمل کر لے۔ لیکن ایک شخص ہے مثلا کوئی درزی ہے، کپڑے سینے والا ہے، پہلی اذان کے بعد بھی وہ کپڑے سیتا رہے اور کہے کہ یہ تو تجارت سے منع کیا گیا ہے، کپڑے سینا تو صنعت ہے، یا کوئی زری کا کام کرنے والا ہو گئی اور اب ہم نے جلدی کرنا ہے، خرید و فروخت چھوڑنا ہے، تو وہ پھر پلٹ کر کہے کہ اللہ نے تجارت سے منع کیا ہے، یہ تو صنعت ہے، درزی کا کام کرنا یا زری کا کام کرنا۔ اسی طرح کوئی اسی طرح کا ہاتھ کا کام کرنا یہ تو صنعت ہے، چپل کے کام کرنا یہ تو صنعت کہلاتی ہے نا، تو وہ پلٹ کر کہے جناب اللہ نے صنعت سے تو نہیں روکا، تجارت سے روکا ہے۔ اسی طرح کوئی مزدور ہے، کوئی بنیاد کھودنے والا ہے، مکان بنانے والا ہے، گھر کی تعمیر کرنے والا ہے، پہلی اذان کے بعد جب اس سے کہا جائے چلو اللہ کے ذکر کی طرف چلو، نماز کی طرف چلو، تو وہ کہے جناب اللہ نے تجارت سے روکا ہے، یہ تو مزدوری ہے، محنت سے تو نہیں روکا، اللہ نے محنت، یہ تو مزدوری ہے، تو محنت ہے، اللہ نے تجارت سے روکا ہے، لہذا اللہ نے جس کو روکنے کا حکم دیا اسے چاہیے روکنا، اسے رکنا چاہیے۔ ہم گناہ گار نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے مزدوری سے روکنے کا حکم نہیں دیا، محنت سے رکنے کا حکم نہیں دیا، لہذا یہ رکنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ہم اذان کے بعد بھی کام کرتے رہیں تو ہمارے لیے کوئی گناہ کا سبب نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح کوئی شخص زراعت والا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، وہ جب اذان اول ہو جائے اور کوئی کہے کہ جناب چلو اذان اول کے بعد تمہارے لیے کچھ کام کرنا بھی حرام ہے، وہ کہے اللہ نے تجارت سے روکا، یہ تو زراعت ہے، کھیتی باڑی سے اللہ نے تھوڑا ہی روکا ہے، اللہ نے تو فقط تجارت سے روکا ہے، لہذا اللہ نے تجارت سے روکنے کی وجہ سے اب کوئی شخص صنعت کرنے والا ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے، اس کے ذہن میں بات آئے کہ اللہ نے تجارت سے روکا ہے، صنعت سے تو نہیں روکا۔ کوئی مزدوری کرنے والا ہے وہ کہے اللہ نے محنت سے تو نہیں روکا، تجارت سے روکا ہے۔ کوئی زراعت کرنے والا ہے وہ کہے اللہ نے زراعت سے تو نہیں روکا، اللہ نے تجارت سے روکا ہے، لہذا فقط تاجر اپنی دکان بند کر لیں، خریدنے والا خریدنا بند کر دے، بیچنے والا بیچنا بند کر دے، اور وہ مسجد میں آ کر بیٹھے، باقی جو کام کرنے والے ہیں اپنی طرح کام کرتے رہیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ جناب اللہ نے ہمیں تو رکنے کا حکم نہیں دیا، لہذا
ہم نہ رکیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جس کو تمام مفسرین نے لکھا، بالخصوص امام ابو الحیان الاندلسی رحمہ اللہ نے تفسیر البحر المحیط میں لکھا، امام مظہری نے تفسیر مظہری میں لکھا، اور پھر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا، فرمایا کہ المراد بترک البیع کل ما یشغل عن الصلاۃ والخطبہ، فرمایا یہاں بیع سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے، خرید و فروخت سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے، تو اس سے مراد فقط خرید و فروخت نہیں ہے، فرمایا ہر وہ عمل جو تمہیں جمعے کی نماز سے روک دے اس عمل سے تمہیں رکنا ہے، اگر اذان اول کے بعد وہ کام کرو گے تم گناہگار ہوگے۔ تو پھر تجارت کا ہی کیوں ذکر کیا؟ تو فرمائے تجارت کا اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت خریدنے والے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، بیچنے والے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب کاروبار اپنی عروج پر ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ بازار بالکل گرم ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر تجارت کا حکم دیا، ورنہ فقط تجارت نہیں ہے، کل ما یشغل عن الصلاۃ والخطبہ، اس سے مراد ہے کہ ہر وہ عمل جو تمہیں نماز سے اور خطبہ سننے سے روک دے، اللہ نے فرمایا جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے وہ عمل چھوڑ دو۔ لہذا کوئی درزی کا کام کرنے والا ہے اس کے لیے بھی فرض ہے کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے وہ اپنا کام چھوڑ دے، کوئی زری کا کام کرنے والا ہے اس کے لیے بھی فرض ہے کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے وہ اپنے ٹانکے نکالنا چھوڑ دے، کوئی اگر مزدوری کا کام کرنے والا ہے اس کے لیے بھی فرض ہے کہ جیسے ہی جمعے کی پہلی اذان ہو جائے وہ اپنا کام روک دے، کوئی زراعت کرنے والا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے اس کے لیے بھی فرض ہے کہ جمعے کی جیسے پہلی اذان ہو وہ رک جائے، اگر وہ نہ رکے گا تو جیسے کاروبار کرنے والے نہ رکیں تو اللہ کے حرام کو حلال کرنے والے ہوں گے ویسے ہی وہ سب ہوں گے، اور جیسے کاروبار کرنے والے اگر نہ رکیں تو اللہ کا غضب کا شکار ہوں گے، ویسے ہی ہر وہ شخص جو بھی عمل کرتا ہے اگر اذان اول کے بعد وہ اپنا کام جاری رکھے گا، مسجد کی طرف نہیں آئے گا، خطبہ سننے نہیں آئے گا، نماز کی نیت سے نہیں آئے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ ہمارے ہاں تو لوگ ہیلے ساز ہو گئے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی دکان بڑی ہے، اطراف مسجد کے اطراف میں جو دیگر مساجد ہوتی ہے نا، تو ہر مسجد میں نماز پڑھنے کے اوقات کچھ آگے پیچھے ہوتے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، کہیں 5 منٹ زیادہ، کہیں 10 منٹ زیادہ، کہیں 15 منٹ کم، کہیں 15 منٹ زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے جہاں سہولت ملے وہ وہاں نماز پڑھ لے، اس وجہ سے اطراف کی مساجد میں کچھ وقت آگے پیچھے جان بوجھ کر رکھا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کو اپنی اپنی مصروفیات اور مشغولیات کے بعد نماز مل جائے۔ اب ہمارے ہاں ہیلے ساز ایسے ہو گئے، کسی کے اگر بہت بڑی دکان ہے، 4 بندہ اگر کام کرنے والا ہے تو اذان اول کے بعد وہ اپنی دکان بند نہیں کرتا، 2 بندے کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جہاں سب سے پہلی اذان ہے وہاں جا کر نماز پڑھ لو۔ اب جب وہ پہلی اذان کے بعد نماز پڑھ کر آ گیا، جہاں جلدی اذان نماز ہوتی ہے وہاں نماز پڑھ کر آ گیا، تو اب وہ دکان میں بیٹھ گیا، پھر جو تاخیر سے جہاں نماز ہو رہی ہے باقی 2 کو اس نے وہاں بھیج دیا کہ اب وہاں جا کر نماز پڑھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز بھی ہو گئی اور آپ کا کاروبار بھی کھلے کا کھلا ہے۔ کارخاندار جو ہیں، جو کارخانوں میں کام کرنے والے ہیں، جو مزدور رکھتے ہیں، جو کاریگر رکھتے ہیں، تو ان کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے کام کو وہ روکتے نہیں، 2-4 کو روک لیا کام کرنے کے لیے، باقی 2-4 کو بھیج دیا، جہاں جلدی جماعت ہوتی ہے وہاں 2-4 گئے، وہاں سے جماعت سے پڑھ کر آ گئے، جب وہ آ کر بیٹھ گئے باقی وہ کام کرنے لگے تو باقی جو بعد میں لوگ تھے وہ گئے اور جہاں دیر سے جماعت ہوتی ہے وہاں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ تو یہ یاد رکھیے یہ حیلہ سازی یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان تمہیں کہتا ہے کہ ایسا عمل کرو جس سے عبادت بھی ہو جائے اور تمہارا نقصان بھی نہ ہو، تو اصل میں یہی نقصان ہے کہ تم نے اپنے کاروبار کو بند نہیں کیا، اللہ نے فقط نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا اپنا کام روک دو، اگر دکان ہے دکان بند کر دو، کارخانہ ہے تو کارخانہ بند کر دو، فیکٹری ہے تو اسے بند کر دیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے۔ کتنا عرصہ؟ پہلی اذان سے لے کے نماز کے ختم تک، اتنے عرصے تک کام نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس عرصے میں کام کرتا ہے تو وہ حرام کما رہا ہے،
اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس انداز میں وہ اگر ہیلا سازی کرتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے، وہ شیطان کے کیے ہوئے عمل کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیطان بھی اسی طرح سے ہیلے سازی سکھاتا ہے نا، لہذا سچا اور ستھرا مسلمان وہ ہے کہ وہ ان باتوں میں ہیلے سازی نہ کرے، بلکہ جو کام رب نے بتایا، جس طرح سے رب نے ہمیں حکم دیا، سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ رب کے حکم کی تعمیل کر لے۔ اور اللہ نے یہاں پر کیا خوبصورت وعدہ کیا، فرمائے تم یہ ہرگز نہ سمجھنا، تمہارے دل میں یہ خطرہ ہرگز نہ آئے کہ تم اگر اپنا کارخانہ بند کر دو گے، اپنا کاروبار بند کر دو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، پیارے حبیب تم کہہ دو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہاری تجارت سے افضل ہے اور تمہاری مشغولیات سے افضل ہے، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آج ایسا کیوں ہے کہ ہر شخص بہت کمانے والا ہے، اس کے باوجود روتا ہے؟ ایک تو رونے کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے، تو مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کا فرما بردار نہ ہو تو پھر وہ دنیا داروں کا فرما بردار ہو جاتا ہے، جو ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ جب انسان رب سے ڈرنا چھوڑ دے تو پھر اس کو ڈرانے کے لیے کتے ہی کافی ہوتے ہیں، وہ پھر چھپکلیوں سے ڈرنے لگتا ہے جب رب سے ڈرنے والا نہ ہو۔ لہذا جب انسان رب کے آگے جھکنے والا نہیں ہوگا، رب کا فرما بردار نہیں ہوگا، تو اس طرح کے عذاب آتے ہی رہیں گے۔ کبھی مہنگائی کا عذاب آئے گا، کبھی خشک سالی کا عذاب آئے گا، کبھی بارش اس قدر زیادہ ہوں گی کہ تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے۔ یہ تمام اسباب کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ رب نے تمہیں جو حکم دیا تم رب کی نافرمانی کرنے والے ہو گئے۔ اب فرما برداری کرنے والے نہیں ہو، نافرمانی کرنے والے ہو گئے، جبکہ رب فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے حکم دیا ہے وہ کام کرو، اور تمہارے دل میں کبھی یہ خطرہ نہ آئے کہ تمہارا نقصان ہوگا۔ جو ہمارا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، ان کے لیے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، اور جو کام کرنے والے نہیں ہوتے وہ جتنی بھی محنت کر لیں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ لہذا جمعے کا دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے، یہ دنوں کا سردار ہے۔ جب دنوں کا سردار ہے، جیسے یہ پہلی حدیث میں بیان کر چکا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی فضیلت عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا جب ایسا ہے تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں جس طرح انسان اہتمام کرتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہے کہ جمعے کے دن بھی ایسا اہتمام کیا جائے؟ جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے، جمعے کی فضیلت تو ختم نہیں ہوئی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اور اللہ نے یا رسول اللہ کی کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ جمعے کی پوری چھٹی ہو، بس قرآن مجید نے کہا کہ جتنا وقت اذان اور جماعت کے درمیان میں ہے وہ وقت تمہارے لیے چھٹی کا ہونا چاہیے۔ اس وقت میں کوئی دوسرا کام نہ کرو، بس اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، جمعے کے دن کے جو خاص احکام ہیں، جو خاص اعمال ہیں وہ بجا لاؤ، اور جب جمعے کی نماز ہو جائے تو کیا تم چھٹی مناؤ؟ فرمائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللہ، جب جماعت ہو جائے، نماز ہو جائے، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں امام صابونی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اگر صحابہ کرام اس کی حکمت جانتے ہو یا نہ جانتے ہو وہ عمل کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں بہت سے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جمعے کی نماز پڑھ کے بازار جاتے، کچھ خرید و فروخت کرتے، کوئی کاروبار کرتے، اور جب ان سے کہتا، کوئی پوچھتا کہ اس میں کیا حکمت ہے، فرماتے کہ اللہ نے روزی کے بارے میں کہیں بھی اپنا فضل بیان نہیں کیا، لیکن جمعے کے نماز کے بعد اللہ نے فرمایا جب جمعے کی نماز کے بعد تم روزی تلاش کرو گے تو فرمائے وہ اللہ کا فضل ہے۔ لہذا جب اللہ کا فضل ہے تو اس میں برکت ضرور ہوگی، اور اسی کو دوسرے علماء کرام نے بیان کیا، فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد جو خرید و فروخت کیا جائے عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اس کی برکت اور فضیلت ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تم یہ عمل کر کے تو دیکھو۔ اور جو شخص جمعے کے نماز کے دوران ہی خرید و فروخت کرتا ہے، ظاہر میں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی تجوری بھر رہا ہوں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم وہ تجوری بھر نہیں رہا، وہ اپنی تجوری خالی کر رہا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح زکوٰۃ نکالنے والا کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس کی جیب خالی ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول نے فرمایا زکوٰۃ تم نکال رہے ہو لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جیب خالی ہو رہی ہے، تمہاری جیب
जेब भर रही है, जितनी निकालोगे उससे डबल तुम्हारी जेब में आएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसान जब खेत में बीज डालता है तो अपनी पूरी बोरी खाली कर देता है, लेकिन कोई बेवकूफ़ नहीं कहता कि ये कैसा बेवकूफ़ है बीज की तमाम बोरी खाली कर चुका। वो ये जानता है कि 6 महीने बाद जितनी बीज गई है 70 गुना मुझे मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर अल्लाह के दीन की खिदमत की जाए, अल्लाह के अहकामात की पैरवी की जाए, रब्बे ज़ुल जलाल बड़ा रऊफ़ुर रहीम है। वो अपने ख़ज़ाने ऐसे खोलता है कि इंसान को फिर कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की उसे हाजत नहीं होती। ज़रूरत यह है कि इंसान वो अमल करे जो अल्लाह ने बयान किया है। अगर उसके बताए हुए अहकामात पर अमल किया जाए तो फिर देखिए कि मुआमलात क्या होते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में इसे लिखा इमाम सफ़ूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, और इमाम अस्फूरी रहमहुल्लाह ने भी लिखा, और इमाम खबूरी रहमहुल्लाह ने भी लिखा, बहुत सी किताबों में है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में 2 आतिश परस्त भाई थे। आतिश परस्त यानी आग की पूजा करने वाले इस ज़माने में भी हैं, जिन्हें पारसी मज़हब कहते हैं। अभी तो इनकी तादाद बिल्कुल कम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुपर पावर थे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होते होते फिर अब बिल्कुल ही बहुत ही कम है इनकी तादाद। तो ये आतिश परस्त 2 भाई थे, इन्होंने आग की पूजा की, और एक तवील अरसा जब गुजर गया तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, एक अरसा गुजर गया, 40-50 साल का अरसा गुजर गया, हम इसे खुदा मानते रहे, इसके आगे झुकते रहे, इसकी पूजा करते रहे, इसकी परस्तिश करते रहे, आओ हम आजमाते हैं कि ये आग अब हमें जलाती है कि नहीं। होना तो ये चाहिए कि जिसने आग का इनकार किया, जिसने आग के खुदा होने का इनकार किया, आग उसे जलाए, और जिसने आग के खुदा होने का इकरार किया, जिसने आग की पूजा की, आग उसे ना जलाए। लिहाजा होना यही चाहिए। हमने इसी लालच में आग की पूजा की है, हमने इसी लालच में आग की इबादत की है, लिहाजा आओ हम देखते हैं। लिहाजा दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी उन्होंने आग की जानिब हाथ बढ़ाया। जाहिर है कि उनके घर में हमेशा आग जलती रहती थी। तो जैसे ही पहले भाई ने आग की तरफ हाथ बढ़ाया तो उनका हाथ जला, दूसरे भाई ने भी हाथ बढ़ाया। जाहिर है आग का काम ही जलाना होता है। जब दोनों का हाथ जला तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, ये कैसा खुदा है कि ये फर्मा बरदार और नाफरमान के दरमियान में कोई इम्तियाज करता ही नहीं है। ये अपने फर्मा बरदार को भी जलाता है, नाफरमान को भी जलाता है। ये कैसा खुदा है? खुदा तो ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी फर्मा बरदारी करे उस पर रहमतों का नुज़ुल फरमाए, उसके लिए ठंडक का बाइस हो जाए, और जो उसकी नाफरमानी करे उसके लिए बाइस अज़ाब हो जाए। लेकिन ये हमारा कैसा खुदा है कि ना फरमानों को भी जलाता है और हम फरमा बरदार हैं, हमें भी जलाता है। छोटे भाई के दिल में ईमान की रोशनी आई, हिदायत आई। उसने बड़े भाई से कहा, क्या ही ऐसा क्यों ना करें कि हम उस रब की इबादत करें जिस रब की इबादत अहले ईमान करते हैं। हम क्यों ना उस रब की इबादत करें कि इंसान अगर 500 साल भी उसकी नाफरमानी करता रहे तो वो बख्श देता है। हम क्यों ना उस रब की इबादत करें। तो दोनों के जहन में ये बात आई। अब वो दोनों चले तौबा करने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए। बहुत ही बड़े वली कामिल हैं हज़रत मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़माने के बाद के ज़माने के ये हैं मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बहुत बड़ा नाम है, सूफिया में भी बड़ा मुकाम है और मुहद्दिसीन में भी बड़ा मुकाम है इनका। मुहद्दिसीन के भी इमाम हैं सुफियान सौरी, मालिक बिन दीनार। ये सुफियान सौरी और मालिक बिन दीनार, सुफियान बिन उयैना, फुज़ैल बिन इयास, ये वो शख्सियात हैं कि अहले तसव्वुफ़ भी इन्हें अपना इमाम मानते हैं और अहले उलूम ज़ाहिरिया भी इन्हें अपना इमाम मानते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह तलाश करते हुए उनके खानका की तरफ गए तो देखा कि वो वाज़ व नसीहत कर रहे हैं। थोड़ी देर तक बैठे रहे और फिर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, रास्ते में ही कहा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब मज़ीद में और 60-70 साल की ज़िंदगी है, मज़ीद में और क्या ज़िंदा रहूँगा। इस उम्र में अगर मैं अपना दीन छोड़ दूँ, न जाने मेरे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि न जाने इसने लालच में आके अपना दीन छोड़ दिया या किसी के झांसे में आकर, किसी के दबाव में आकर अपना दीन छोड़ दिया। लिहाजा मुझे अपने ख़ानदान वालों से आर है, मुझे अपने ख़ानदान वालों से आर का डर है कि वो मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, वो मेरे
میرے بارے میں بدگمانی کریں گے، لہذا میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ جس دین میں میں ہوں باقی اپنی زندگی بھی میں اسی دین میں گزاروں گا، تاکہ لوگ میرے بارے میں برا خیال نہ کریں، تاکہ لوگ میرے بارے میں، میرے خاندان والے، میرے مذہب والے میرے ساتھ ہی رہیں، میرا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اگر میرے خاندان والے، میرے مذہب والے میرا ساتھ چھوڑ دیں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا، میرے خاندان والوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے اپنے علاقے میں رہنے نہیں دیں گے، وہ مجھے میرے گھر میں رہنے نہیں دیں گے، وہ مجھے اپنی برادری کے درمیان رہنے نہیں دیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو میرے دکھ سکھ میں کون کام آئے گا؟ میں تو بالکل تنہا ہو جاؤں گا۔ فکر معاش اسے ستانے لگا، دنیاوی غم اس کے دل میں جاگزی ہو گیا، لہذا اس کے دل سے ہدایت نکل گئی اور گمراہی آ گئی۔ شیطان نے اسے گمراہ کر دیا، شیطان نے اسے اتنا ڈرایا کہ وہ شیطان کے جھانسے میں آ گیا، لہذا وہ واپس پلٹ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس دین کو قبول نہیں کروں گا۔ اب جو چھوٹا بھائی تھا وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ وعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے، چھوٹا بھائی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے 50-52 سال تک آگ کی عبادت کی ہے، میرے پورے خاندان والے آتش پرست رہے، اب اللہ نے میرے دل میں ہدایت ڈال دی ہے، اللہ نے میرے دل میں ہدایت کی روشنی ڈال دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دین قبول کر لوں، آپ کا مذہب قبول کر لوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے جو طریقے ہیں آپ مجھے بتائیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے دین کو قبول کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس ایک کلمہ پڑھنا ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھ لے اس کا باطن بھی پاک ہو جائے، ظاہر بھی پاک ہو جائے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اگر کوئی غیر مسلم کسی بھی مسلمان کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اس وقت مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً اسے کلمہ پڑھائے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرے گا اس کا اپنا ایمان خطرے میں آئے گا۔ وہ یہ نہ کرے کہ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں امام صاحب کے پاس، چلو لے کر چلتا ہوں کسی عالم کے پاس، لے کر جانا بعد میں، پہلے کلمہ پڑھانا ہے اس کو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں اس کا ذہن پھر جائے اور وہ دوسری طرف مائل ہو جائے۔ اس وجہ سے کہا گیا اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے جس کے پاس، ہم تو دنیا میں رہتے ہیں نا، مختلف ہمارے کام ہیں، مختلف جگہوں میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اتفاقاً کہ کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا وہ چاہنے والا ہے، اس نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ دین اسلام مجھے پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں شامل ہو جاؤں، میں اسلام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ اس وقت جو مسلمان سن رہا ہے اس پر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ فوراً اسے کلمہ پڑھائے۔ یہ نہ کہے کہ جناب جاؤ پہلے جا کر نہا لو، وضو کر لو، پھر چلو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہے، نماز ظہر میں چلیں گے۔ اتنا وقت اگر اس دوران میں اگر اس کا ذہن پھر گیا اور اس کی نیت بدل گئی، اس نے کہا کہ نہیں میں جس مذہب میں تھا اسی مذہب میں رہا، تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ یہ بہت نازک مسائل ہوتے ہیں، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لہذا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوا۔ جیسے اس نے کہا کہ میں اپنا مذہب چھوڑنا چاہتا ہوں، مذہب اسلام، مذہب مہذب قبول کرنا چاہتا ہوں، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فوراً کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا اب جاؤ حمام میں جا کر غسل اتارو، غسل کر لو، غسل کر لو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ جب سب پاک صاف ہو گئے، بیوی بچوں کو بھی آپ نے کلمہ پڑھایا، جب سب مسلمان ہو گئے تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنے وہاں جتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تم سب کو مبارک ہو، کل تک یہ غیر تھا اب تمہارا اسلامی بھائی ہو گیا ہے، لہذا آؤ اپنے اسلامی بھائی کے لیے کچھ مال جمع کر لیں، کچھ پیسے جمع کر لیں، تاکہ اگلی زندگی اس کے لیے آسودگی والی ہو جائے، آسانی والی ہو جائے۔ تو آپ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب وہ نہا کر آیا اور آپ نے اس کے سامنے یہ مال پیش کیے، یہ رقم پیش کیے، تو اس نے کہا کہ یہ مال کس وجہ سے؟ کہا کہ یہ ہماری جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا، رب کی محبت کی لالچ میں کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس وجہ سے یہ مال تمہیں دیے، یہ رقم اس وجہ سے دیے ہیں تو کہ تمہاری لیے اگلی زندگی اچھی ہو جائے، تمہارے بال بچوں کے لیے آسودگی کا سامان ہو جائے۔ اس نے کہا کہ جب میں رب کا نام لوں گا کل وہ بادشاہ مجھے ضرور مزدوری دے گا، اس لیے کہ کل جمعے کا دن ہے اور ہر مزدور پورے ہفتے کی اجرت جمعے کے دن ہی دیتا ہے۔
ہر مزدور کو اجرت جمعے کے دن ہی پورے ہفتے کی ملتی ہے، لہذا کل تو جمعہ ختم ہے، کل تو جمعے کا دن ہے، جو میں نے 3 دنوں کی خدمت کی ہے، مزدوری کی ہے، میرا مالک وہ اسے ضرور اس کا اجر دے گا اور وہ مزدوری دے گا۔ لہذا وہ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا، اسی طرح بہلا کر اسے سلا دیا، بچے بھی سو گئے۔ دوسرے دن وہ بازار پھرتا رہا، کچھ بھی نہ ملا۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہوئی وہ مسجد میں گیا، جا کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تمام لوگ تو نکل گئے، اب وہ بیٹھا دعا کرتا رہا، دعا کرنے لگا، یا اللہ 2-3 دن میں نے اسی طرح فاقہ کشی میں گزار لیے، میں نے بھی گزار لیے، میری اہلیہ نے بھی گزار لیے، بچوں نے بھی گزار لیے، یا اللہ اب یہ فاقہ کشی کے ایام برداشت سے باہر ہیں، اب تو اپنی رحمت کے خزانے میرے لیے کھول دے، ورنہ یہ امید ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں بھوک اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر میرے گھر والے دوبارہ پرانا دین اختیار نہ کر لیں۔ یا اللہ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو اگر کسی کو دے کوئی تجھ سے لے نہیں سکتا، تو اگر کسی سے لے لے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ یا اللہ یہ میرا یقین ہے، جس طرح تو نے مجھے حالت کفر میں شرمندہ نہیں کیا، یا اللہ یہ میرا یقین کامل ہے کہ حالت ایمان میں بھی تو مجھے شرمندہ نہیں کرے گا۔ مجھے لوگوں کے درمیان میں شرمندہ نہ کر، مجھے میری اہلیہ کی نظر میں شرمندہ نہ کر، مجھے میری اولاد کی نظر میں شرمندہ نہ کر۔ یہ دعا کرنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب وہ چلا، اور چلتے ہوئے شرمندگی کی وجہ سے اس نے کہا کہ اب بھی اگر میری جھولی خالی رہی تو اب اہلیہ ناراض ہو جائے گی۔ چلتے ہوئے راستے سے اس نے کچھ بجری اپنی جھولی میں بھر لیے، تھیلی میں بھر لیے، کہ اگر کسی نے اس نے پوچھا تو یہ بتا دوں گا کہ یہ اناج ہے، گندم ہے، کچھ بھی ہے۔ لہذا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ انواع اقسام کے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، اور بچے بھی بھوک اور پیاس کی شدت سے آزاد ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انتہائی آسودگی کی زندگی میں ہے، اہلیہ بھی خوش ہے، اور انواع اقسام کے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں تو بالکل انقلاب برپا ہے، اصل تبدیلی تو اسی کو کہتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ یہ سارا کیا معاملہ ہوا، کیا معاجرہ ہوا؟ انواع اقسام کے کھانے ہیں اور دسترخوان سجا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے، بچے خوشیوں سے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، خوشیوں میں کھیل رہے ہیں، یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ جب میں گیا تو بچے بھوک اور پیاس کی شدت میں مزمحل تھے، ڈوبے ہوئے تھے، سست تھے، لیکن اب تو ماشاءاللہ بچے بھی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو بیوی نے کہا عجیب بات ہے، آپ ہی نے تو ایک مزدور کو بھیجا تھا، اور ایک مزدور جمعے کی نماز کے بعد ایک شخص حاضر ہوا، اور اس کے پاس ایک طباق تھا، اس نے یہ طباق دیا، اور اس نے کہا کہ تمہارا شوہر جس کی مزدوری کر رہا ہے، جس مالک کی مزدوری کر رہا ہے، اس مالک نے یہ طباق بھیجے ہیں، 1000 سونے کے سکے اس کے اندر موجود ہیں، اور تمہارا شوہر جب آ جائے اس سے کہہ دینا تم نے جو مزدوری کی ہے پوری اجرت ملی ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پر تم جو مزدوری کرو گے اس کی اجرت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اس مالک کے نزدیک جمعے کے دن کا تھوڑا عمل زیادہ اجرت رکھتا ہے۔ لہذا یہ تو تمہارا وہ شخص کہہ کر گیا ہے جس کی تم نے مزدوری کی ہے۔ اب وہ شخص اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے، بال بچوں کو دیکھنے کے بعد فوراً مصلی بچھاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور کہتا ہے رب واقعی تو رب ہے، واقعی تو پالنے والا ہے، دنیا والے جتنا برا چاہیں، اگر تو کسی کی اچھائی چاہے کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اگر تو کسی کو دینا چاہے تو دنیا جہان کے خزانے دے دے۔ اب وہ کہتا ہے، بیوی نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ، یہ تو ہمارا معاجرہ ہے، تم جھولی میں کیا لے کر آئے تھے؟ شرمندگی سے اس نے دروازے کے سائڈ میں ہی رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا وہ تو میں تمہیں دلاسا دینے کے لیے بجری بھر کر لایا تھا۔ لہذا جب اس نے جھولی کھولی تو اس کے اندر بھی اناج موجود ہیں، اس کے اندر بھی خزانے موجود ہیں۔ اس نے کہا واہ میرے رب، اگر تو دینے پہ آئے تو اس انداز میں دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک سونے کا سکہ لے کر بازار گیا، اب پورے بازار میں گھومتا ہے لیکن اس کی قیمت کسی کے پاس نہیں ہے۔
ایک سنار کے پاس، ایک جوہری کے پاس جاتا ہے اور جا کر یہ سونے کا سکہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ دے دو۔ وہ الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، وہ سونے کا سکہ، اس زمانے میں ہر سکے میں اس زمانے کے بادشاہ کا نام لکھا ہوتا تھا، اسٹیمپ ہوتا تھا۔ جب اس نے دیکھا، اس سے پوچھا کہ یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ تمہیں مال دینا ہے اور مال لینا ہے، اناج دینا ہے۔ اس نے کہا یہ سکہ ساری دنیا میں کسی کے پاس یہ سکہ موجود نہیں ہے، اس سکے میں لکھا ہوا ہے مال الآخرہ، آخرت کا سکہ ہے۔ اور اس سکے کی خاص بات یہ تھی، وہ تھا سونے کا سکہ لیکن آر پار دکھتا تھا، سونے کا سکہ تھا لیکن آر پار دکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ رب کا بنایا ہوا ہے، تمہارے پاس کیسے آیا، کیسے ملا؟ پورا واقعہ اس نے سنایا۔ تو اس نے جب واقعہ سنا دیا، اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں، تمہارے اس واقعے سے میں ایسا متاثر ہوا، میں بھی اپنے دین عیسائیت کو چھوڑتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے 1000 سونے کے سکے اپنی طرف سے دیے اور اس نے کہا چونکہ تم ہدایت کے لیے میرا وسیلہ بنے، لہذا یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اگر ختم ہو جائے، مزید ضرورت پڑے، مزید آ جانا۔ پھر جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے، اے رب ذوالجلال، واقعی جب تو دینے پہ آئے تو ایسے راستے سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں جب تک دین کفر میں تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ جمعے کے دن کی ایسی فضیلت ہے، ایسی برکت ہے۔ آج جب دین اسلام میں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جمعے کے دن انسان جو دعا کرے رب اتنا دیتا ہے کہ انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو امام صفوری رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھنے کے بعد فرمایا، اے لوگوں، اپنے اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور جمعے کے دن دعا کرو کہ اے رب ذوالجلال، ہماری زندگیوں سے بھی آسودگی، ہماری زندگیوں میں بھی آسودگی دے دے، سختیاں ختم کر دے، ناراضگیاں ختم کر دے، آسانیاں عطا فرما دے، ہر طرح کی سختیاں ختم کر دے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جانتے نہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت تمہارے رب کی نگاہ میں کس قدر زیادہ ہے۔ آج کا مسلمان جس طرح سے عام دنوں میں اپنی گردشوں میں موجود ہوتا ہے، مصروفیات میں موجود ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی ایسے ہی موجود ہوتا ہے، ایسے ہی مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا پورا نہ ہو تو پھر وہ رونا روتا ہے۔ لوگوں، جمعے کا دن سید الایام ہے، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، اور اس دن میں رب نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، تھوڑے عمل کا رب زیادہ اجر دیتا ہے۔ لہذا جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد کچھ خریدنا بھی حرام ہے، کچھ بیچنا بھی حرام ہے۔ فقط خریدنا اور بیچنا حرام نہیں ہے، ہر وہ مشغولیت جو تمہیں جمعے کی نماز سے، جمعے کی خطبے سے غافل کر دے، وہ مشغولیت چھوڑ دینا تمہارے لیے واجب ہے، اس مشغولیت پہ پڑا رہنا تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ وہ بات ہے جو علماء تمام علماء بیان کرتے ہیں، کل تک اگر کسی کو معلوم نہیں تھا تو آج معلوم ہو جانی چاہیے۔ لہذا جب ایسا عمل کریں گے رب بھی راضی ہوگا، رب کی رضا سے رب کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ جب رب راضی ہو تو پھر سب راضی ہو جائیں گے، جب سب راضی ہو تو پھر رحمت کے دروازے کھلیں گے، برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ لہذا ایک حدیث اور بھی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جمعے کی نماز ترک کر دے، اللہ رب العزت اس کا نام منافقین میں لکھ دیتا ہے، منافقین میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ ہم اس دن کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ کل تک اگر ہم نے ایسا عمل کیا ہے اس سے توبہ کریں اور آئندہ سے کوشش کریں، جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے کچھ خریدنا بھی اپنے لیے حرام کر لیں، بیچنا بھی حرام کر لیں۔ آپ زندگی کے کسی بھی کام میں مشغول ہیں، آپ کے لیے وہ کام روک دینا واجب ہے، چاہے آپ کا کتنا ہی نقصان ہو جائے۔ رب نے فرمائے ظاہری طور پر تم سمجھو گے کہ تمہارا نقصان ہے، لیکن یہ نقصان نہیں ہے، رب نے روزی کا وعدہ کیا ہے، جیسے رب نے اسے روزی دی رب تمہیں بھی روزی دے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا